السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک عدیل الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل آفیشیل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ناجائز دولت کمانے والے والدین۔ ناظرین، ناجائز دولت کمانے والے والدین اپنے بچوں کو تمام جدید اشیاء دینے اور اس کی نمائش کرنے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ اس کے پاس ٹنوں کے حساب سے کالا دھن ہے، لیکن آج کل اس بات کو کون دیکھتا ہے اور کون نوٹس کرتا ہے؟ یہ دولت کسی محفوظ جگہ حفاظت سے رکھی ہوتی ہے۔ اسے خرچ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ نت نئے کرنسی نوٹوں کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ اس کے لیے 1000 روپے کے نوٹوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے بڑی حد تک کرنسی نوٹ جمع کرنے کا مسئلہ حل کر دیا ہے، جو روزانہ لامحدود تعداد میں آتے رہتے ہیں۔ احسان نے کہا، میرے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں ہر ماہ 50,000 روپے خرچ کیا کروں، کیونکہ اس کے ڈیڈ کا کہنا ہے کہ اگر احسان خرچ نہیں کرے گا تو پھر اس پیسے کا کیا فائدہ۔ اس لیے جب بھی بڑے بڑے اسٹورز میں کوئی نئی اور مہنگی اشیاء آتی ہیں تو وہ فوراً خرید لیتا ہے۔ اس کے بعد پرانی اشیاء پھینک دیتا ہے جو فیشن سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ یونیورسٹی کیمپس کا دورہ کر کے برانڈ پسند کرنے والے نوجوانوں کو دیکھیں تو انہیں قیمتی ملبوسات، جدید دھوپ کے چشموں، قیمتی طرز زندگی اور جدید ترین لگژری کاروں کے ذریعے فوراً پہچان لیں گے۔ وہ بڑے فخر سے چاہیں کہ روایتی خاندانی اقتدار اب تباہ ہو چکی ہے یا دولت کی فراوانی نے میں کا مطلب تبدیل کر دیا ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی سرمایہ دار کی واحد اولاد ہے تو اس کے اخراجات کی حدیں آسمان کو جا چھوتی ہیں۔ اس کی وارڈروب جدید ڈیزائن کے ملبوسات سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ نئی گاڑیاں، نئے پرفیوم، یہ سب اس کے لیے ایک عام سی چیز ہے۔ کسی بھی تقریب میں آپ کے لیے بنیادی پہلو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ تقریب یا ملاقات انتہائی مسرت کا باعث ہو، آپ اس سے بھرپور لطف اندوز ہوں، ہر لمحہ آپ کے لیے راحت اور تسکین کا باعث بنے۔ بھلے کسی نے آپ کی آمد، آپ کی آزائش و زیبائش کا نوٹس لیا ہو یا نہیں۔ خود کو اس طرح پروقار شخصیت بنا کر رکھیں کہ چاہے دوسرے متاثر ہوں یا نہیں، لیکن آپ خود اپنے آپ سے مطمئن ہوں۔ بس یہ بہت ہے، آپ کو اس سے زیادہ اور کچھ درکار بھی تو نہیں۔ آپ خواہ کسی کے ساتھ ہوں یا کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، اپنے خیالات ضرور پیش کیجیے اور اپنے جذبات و لہجے اور آواز پر مکمل قابو رکھیں۔ یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ گفتگو میں ذاتیات پر اترنے کی بجائے خواہ دوسرا اس سلسلے میں ابتدا ہی سے اس طرح بات کر رہا ہو، آپ تو اس سے بہرحال بلند ترین ہیں، آپ کیوں اس کی طرح پر اتریں؟ اپنے مقام کو مد نظر رکھیے، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ نہ تو کوئی غیر شائستہ الفاظ استعمال کیجیے، نہ کسی موضوع پر ہونے والی گفتگو کو ذاتی اختلافات، بحث اور جھگڑے کا رنگ دیجیے۔ کسی شے پر تنقید بھی نامناسب ہے، چاہے دعوت کا کوئی کھانا آپ کو بالکل پسند نہ آئے، مگر اس پر بے تکلفی سے تبصرہ آپ کی پوزیشن پر اثر انداز ہوگا۔ جو چیز پسند نہیں، اسے چپکے سے چھوڑ کر دوسری شے منتخب کر لیں۔ لوگ دعوت کو بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کی جانب سے کسی بے ضرر تبصرے کو کبھی نہیں بخشیں گے۔